والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شراب اور جوئے سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، تو شراب پہ میں تھوڑا تفصیلی کلام کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جوئے پہ پھر ہم اس کے بات کر لیں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت تک حکم نازل کرنے تک بتدریج اس سے روکا ہے، اور مثلا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے پہلے صرف ایک موازنہ کروایا کہ شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بڑا ہے، اور جب گناہ بڑا ہے تو پھر یعنی نفع بھی ہیں اور گناہ بھی ہے، اور ان کا گناہ نفع پر غالب ہے۔ تو یہ ایک اشارہ کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے کہ شراب میں اگرچہ کچھ نفع بھی آپ کو نظر آئیں لیکن چونکہ اس کا گناہ نفع پر غالب ہے تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں نقصان کا پہلو ہو انسان اس کو چھوڑ دے۔ جیسے اگر آپ کے سامنے ایک حلوے کی پلیٹ، بہت ہی مزیدار قسم کا خوشبودار حلوہ ہے، اس پہ میوے وغیرہ ڈالے گئے ہیں، وہ لا کے رکھا جائے، لیکن کوئی آپ کے کان میں کہہ دے کہ خبردار کھانا نہیں، اس میں زہر ملایا گیا ہے، تو کیا ہم ایک لقمہ بھی کھانے کی جرات کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہیں، مزہ ہے، خوشبو ہے، لذت ہے، ذائقہ ہے، لیکن کچھ مضر چیزیں بھی ہیں، اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان اچھی جو اس میں خصوصیات ہیں ان کو نظر انداز کر کے مضر چیز کو فوقیت دیتے ہوئے اجتناب کر لیا جائے۔ بس یہی معاملات اس کے اندر ہیں کہ شراب کے اندر اگرچہ اس میں لذت بھی ہے، مزہ بھی ہے، اور اس میں سرور ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو جیسے صحت کے معاملات ہیں، جہاں سرد علاقے ہیں وہاں سردی سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت سے کاروبار کر رہے ہیں وہ اس سے نفع بھی حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت ہی خطرناک قسم کے ہیں، خصوصاً جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس میں ایک نقصان تو بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ شراب نوشی پر عذاب ہوگا، سخت عذاب۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ شرابی کی اگر قبر کھود کے دیکھی جائے تو اس کی لاش سب سے زیادہ بہت زیادہ یعنی خراب قسم کی حالت میں ہوگی، سڑی ہوئی لاش ہوگی، اتنی بدبو اور اسمیل ہوگی کہ کچھ انتہا نہیں۔ یہ تو عام آدمی کی بھی ہوتی ہے لیکن شرابی کے اوپر ایک بہت زیادہ یہ عذاب، ایک جادوگر ایک شرابی، کہ جو بھی جادوگر مرے گا اتنا برا انجام ہوتا ہے جادوگروں کا کہ ان کی چہرے بگڑ جاتے ہیں، مسخ ہو جاتے ہیں، اتنے بھیانک چہرے ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کسی جادوگر کا چہرہ دیکھیں، کیونکہ زندگی بھر جو ایک گندے کام کرتے رہتے ہیں اس کا انجام پھر اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی شراب کی چسکیاں لینے والا جو بڑے مزے لے کر شراب پی رہا ہوتا ہے، جب یہ مرتا ہے تو اس کی بھی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، بہت برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اس ناپاک اور گندی چیز سے سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت کہ تم حالت نشہ میں ہو۔ لیکن ان دونوں میں دیکھ لیجئے کہ ایک میں صرف احساس و شعور کی بیداری مقصود ہے، دوسرے میں خاص حالت اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن نفس شراب کو بھی منع نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جیسے ہم نے پچھلے دفعہ یہ سورہ مائدہ کی آیت عرض کی کہ اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ تم شراب سے اجتناب کرو، چھوڑ دو شراب کو، بالکل اس سے دور ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا تو اب شراب کا پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایک گھونٹ بھی اس کا پینا چاہے نشہ آئے یا نہ آئے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جب وہ پیٹ کے اندر شراب جائے گی تو انسان گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے، نجاست میں ملوث ہو جاتا ہے۔ پچھلے مرتبہ بھی ہم نے ایک تفصیلی کلام کیا کہ چلیں موقع ہے تو پھر ہم شاید کسی تک کوئی یہ بات پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک آدمی سن کر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے، توبہ کر لے تو بہت بڑی بات ہے کہ چند الفاظ سے اگر کوئی کسی شخص کی ایک دائمی عادت ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ فخراً اس کو پیتے بھی ہیں اور منع کرنے والوں کو بلکہ بڑی حقیرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا، آج کل جی چلتا ہے محفل کے اندر سب کچھ ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اس میں کوئی برائی نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ کی بات مان لیں یا اللہ کی بات مانیں، چلیں آپ بتائیے کون صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ اگر ایک بات کہہ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بات آپ کی بات کے مخالف ہو، دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کس کی بات صحیح ہوگی کس کی بات غلط ہوگی؟
اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جرأت کرتے ہیں کہ جی اللہ کی بات غلط ہے میری صحیح ہے، تو آپ سے بڑھ کر احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہے، اور ایمان تو گیا۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان ہے چاہے کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، کم از کم اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی تو نہیں کرے گا، اگر اس کو تھوڑا بھی ایمان زندہ ہوگا تو کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں جو اللہ کہتا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، واقعی اگر ہماری بات اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو وہ غلط ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو شراب نوشی کو کیا فرمایا، رجسم من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے، ایک گندگی ہے، شیطان کے عمل سے ہے۔ آپ بتائیے شیطانی عمل اللہ تعالیٰ سے قرار دے رہا ہے، گندگی قرار دے رہا ہے، تو پھر یہ کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی شراب اس میں کوئی برائی نہیں ہے؟ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں برائی تو ہے، جو شیطانی عمل جس کو اللہ خود قرار دے رہا ہے اس کو گندہ کہہ رہا ہو، گندگی، تو پھر یہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اجتناب کرے۔ پھر دیکھیں اب یہ شراب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس کی حرمت کا حکم اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اس کی کوئی علت ذکر نہیں کی ہے، اس کے سبب کو خاص طور پہ بیان نہیں کیا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم شراب اس لیے حرام کر رہے ہیں کہ اس میں نشہ ہے، لیکن یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر نازل کردہ حکم کے پیچھے جو علت ہے، سبب ہے، یا کس وجہ سے یہ حکم نازل کیا گیا ان وجوہات پر غور کرتے ہیں، اور اس وجہ کو نکالنے کے بعد اسی کو علت کا نام دیتے ہیں، اور جو حکم نازل ہوا وہ حکم ہے، تو ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی تو چیز تھی نا جس نے کوئی حکمت تھی جس نے اس کو کسی شے کو جائز قرار دلوایا، یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو ناجائز قرار دیا۔ تو شراب کی حرمت کی علت نشہ ہے، لہٰذا فقہا نے پھر اس سے ایک مزید مسائل نکالے کہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے گی وہ چیز حرام ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو بھی اسی علت کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے۔ اب قیامت تک جتنی نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی ان کا حکم معلوم ہو جائے گا، جس میں علت نشہ ہے وہ حرام ہوگی، اور جس میں علت نشہ نہیں ہے اس کا حکم اس طرح شراب کی طرح حرام کا نہیں ہوگا، اور کوئی حکم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اب یہ ہیروئن آئی ہمارے دور میں، تو اس کو پینے کے بعد جو یہ جہاز اڑتے رہتے ہیں روڈوں پہ، آپ نے دیکھا ہے کوئی یہاں پڑا ہوا ہے کچرے کے ڈھیر کے اندر، کوئی نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ روڈوں کے بیچ میں ٹن گھوم رہے ہیں۔ اچھا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے آدھا یوں ٹیڑھا ہوا ہے، گاڑیاں پاس سے گزر رہی ہیں، کوئی بھی مار کے چلے جائے، بیچارے کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اس قدر جب کہ کوئی جوش ہے انسان کو مقام ذلت اور حقارت پر پہنچا دے کہ لوگ گندی گالیاں بک رہے ہوں، ٹھوکریں مار رہے ہوں، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، جہاں لوگ تھوک رہے ہیں وہاں یہ پڑا ہوا ہے، جہاں لوگوں نے پیشاب کیے ہیں وہاں یہ گرا ہوا ہے، تو بتائیے وہ چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ تو اگر قرآنی حکم بھی نہ ہوتا، فقہا کا کلام بھی نہ ہوتا، ایک جاہل سے بھی آپ پوچھتے کہ کیا ایسا عمل صحیح ہو سکتا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور جب اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی نازل ہو گئے اور فقہا نے بھی کلام فرما دیا، تو ہر وہ عمل جس سے نشہ آئے وہ حرام ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشہ اصل میں ایک ہوتا ہے نشہ آور شے، یعنی نشہ لانے والی چیز، ایک ہوتا ہے خود نشہ، یہ دو الگ الگ ہیں۔ شراب نشہ آور چیز ہے، یہ نشہ لاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے نشہ کچھ اور چیز ہوگی۔ نشہ اب کیا ہے کہ نشہ ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے، کہ جب ہم نشہ آور چیز کو استعمال کرتے ہیں تو ایک حالت اور کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے، جس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، معاف سا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب ذہن مکمل طور پہ اعضاء کو کنٹرول کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر ٹیڑھے میڑے الفاظ نکلتے ہیں، جب آدمی دیکھتا ہے تو دو دو چار چار نظر آتے ہیں، زمین آسمان آسمان زمین نظر آتی ہے، سامنے عورت کھڑی ہو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ماں ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، کون ہے، گرپ کمزور ہو جاتی ہے اعضاء کی، چیز سے اسی طرح ہاتھ میں نہیں آتے، قدم لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ حالت طاری ہوتی ہے، اس کے یہ اثرات ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ نشے میں ہے، اس پر حالت نشہ طاری ہو گئی۔ تو جو چیز کا سبب بنتی ہے وہ نشہ آور چیز ہے، تو جو اس نشے کی اس کا سبب بنے گی وہ سمجھ لیں حرام ہوگی۔ اس سے اور بھی مسئلے واضح ہو گئے کہ اگر کوئی چیز ہمارے عرف میں نشہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے عرف میں یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کا عموماً کہ نشہ آور شے کو بھی نشہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں شراب ایک نشہ ہے، ہیروئن ایک نشہ ہے، حالانکہ یہ نشہ لانے والی چیزیں نشہ نہیں ہے، لیکن چلیں لوگ کہتے ہیں تو ہم لوگوں کی لینگویج کو لے لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارے عرف میں نشہ تو کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ نشہ آور اشیاء نہیں ہیں، جیسے سگریٹ ہے مثال کے طور پر، آپ
ایک ہی نشست کے اندر 1000 سگریٹیں پی لیں تو کیا یہ کیفیت طاری ہوگی کہ 1000 پینے کے بعد 2 4 نظر آنے لگ جائیں اور یوں ڈگمگانے شروع ہو جائیں؟ نہیں، ہاں منہ میں اسمیل ہو جائے گی، ذہن تھک جائے گا، آنکھوں میں دھواں بھر جائے گا، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن حالت نشہ طاری نہیں ہوگی۔ اس لیے سگریٹ حقیقتاً نشہ نہیں ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں نشہ کہہ دیتے ہیں، حقیقتاً نشہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مطلب ہے کہ میرے کہنے کا نہیں ہے کہ اگر کوئی شے نشہ نہیں ہے تو پھر وہ استعمال بھی جائز ہو گیا۔ ہماری شریعت مختلف وجوہات کی بنا پر کسی چیز کو ناجائز کہتی ہے، لہذا سگریٹ اگر اس میں نشہ نہیں ہے تو نشے کی جہت سے یا نشے کی علت کی وجہ سے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نشہ اس میں ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ مضر صحت بن رہی ہے، ویسی شوقیہ انسان استعمال کرتا ہے تو اس میں پیسے کا ضیاع بھی ہے۔ بہت سے لوگ سگریٹ پینے والوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بچیوں کا رشتہ تک نہیں دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر پتہ چل جائے لڑکا ابھی سگریٹ پیتا ہے، بولتے نہیں جی ہمیں پسند نہیں ہے سگریٹ پینا، اگر سگریٹ پیتا ہے تو شاید چرس بھی پیتا ہو سکتا ہے کل ہیروئن بھی پینے لگ جائے۔ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا رشتہ نہیں دیتے، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی چرس پینے لگ جائے اور چرسی مشہور ہو جائے تو چرسی کی بہن کو کوئی نہیں لیتا ہے، بعض اوقات اپنی بیٹی تو دینا دور کی بات، بولتے ہیں نہیں جی یہ چرسی کی بہن ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی سٹا لگاتی ہو درمیان میں۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقتاً نشہ لے کر نہیں آتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ان کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اگر ان کو کثرت سے استعمال کیا جائے تو طبیعت پر دیگر منفی اثرات ضرور نمودار ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کم از کم مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا، یعنی حرام کے نزدیک۔ تو لیکن یہ فقہا کا کام ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ غور کریں کون سی چیز ایسی ہے کہ جو خرابی کا سبب بنتی ہے، تو اس کے اوپر کیا حکم شرع مرتب کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سگریٹ کو لے لیں، بعض صورتوں میں سگریٹ پینا جو ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی گرفت نہیں ہوگی میدان معاشر میں۔ جیسے کوئی دن میں ایک آدھ یا 2 بار سگریٹ پی لے، 2 سگریٹ پی لیں، 3 سگریٹ پی لیں، تو اس سے عموماً طبیعت پہ اتنے ناگوار اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ 2-3 سگریٹ تو پی لیں، اس سے بچیے گا ہی آپ، منہ میں بدبو ہوتی ہے، فرشتے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور لوگ بھی اس کو عیب دار نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں گناہ گار ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے ذرا احکام عرض کر رہا ہوں، تو ترغیب دینا ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ پئیں سب سے بہتر ہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم خود گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کو ہماری شریعت گناہ نہ کہے، اگر آپ اسے گناہ کہیں گے گناہ گار ہوں گے۔ سوال یہ ہوگا کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ جو چیز گناہ نہیں ہے آپ اسے گناہ بنا دیں؟ اگر گناہ اور ثواب کا دار و مدار آپ کی رائے پر موقوف کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کسی گناہ کو ثواب کہہ دیں اور ثواب کو گناہ کہہ دیں تو پھر وہ گناہ ثواب بن جائے، ثواب گناہ بن جائے۔ اس لیے شریعت نے عام لوگوں کی رائے پر اس کو موقوف رکھا ہی نہیں ہے، یہ علماء اسلام کا کام ہے۔ اس لیے اس جہت سے میں تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی 1 آدھ 2 سگریٹ پیتا ہے اس سے صحت پہ منفی اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے، مثلا چھپ کر پی لی اس نے مثال کے طور پہ، تو معیوب بھی نہ کہلایا، تو پھر بھی اس میں کراہت تنزیہہ تو ہے کہ یہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو کے سلسلے میں، ذائقہ منہ کی بدبو کے سلسلے میں ایک ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ اگر کوئی گندی چیز کھا لیں، جیسے پیاز وغیرہ کھا لیں، گندی چیز اس اعتبار سے کہ اسمیل کے اعتبار سے، ورنہ پیاز کوئی فی نفسی گندی چیز نہیں ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور کچے لہسن کے بارے میں یہی بیان فرمایا کہ اس کو کھا کے مسجد کے قریب مت آؤ، اس لیے کہ جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اب اسی پہ آپ قیاس کر لیں، ایک سگریٹ بھی پیے منہ میں بدبو سے ہو جاتی ہے، اب جو سگریٹ پینے کا عادی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ تو گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو 3 فٹ دور شخص کے ناک میں بدبو چڑھ رہی ہوتی ہے، اسمیل اتنی گندی آتی ہے، بلکہ اگر کوئی بیچارہ پاس کھڑا ہو جائے اور یہ دھواں چھوڑ رہا ہو تو اس کے گھر والے اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تم میں سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے کہ سگریٹ پیتی کیا؟ وہ کیونکہ دھواں آ جاتا ہے کپڑوں پہ، یا جیسے میں ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک گاڑی میں ایسے جاننے والے تھے، وہ سگریٹ پی رہے تھے، حالانکہ عموماً منع ہی کر دیتا ہوں، لیکن وہ گاڑی کا بند تھا شیشہ اور اے سی چل رہا تھا تو شیشہ بھی بند تھے، تو وہ اسمیل جو تھی وہ پھر کپڑوں میں آ گئی۔ تو گھر پہنچے تو گھر والوں نے سوال کر ڈالا کہ کیا آج کوئی سگریٹ وغیرہ پیے کہ ایسی بدبو آ رہی ہے؟ تو جو عادی نہیں ہوتا ان چیزوں کا اس کو تو پھر ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی سخت اسمیل، لیکن جو پینے والا ہے بالکل اسی طریقے سے جو گٹر میں اتر کے صفائی کر رہا ہوتا ہے، ہم تو ناک بند کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ اندر کھڑے ہو کے لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
تو یہ بھی ایک بری چیز ہے کہ انسان گندگی کا اتنا عادی بن جائے کہ خود اس گندگی میں رہنے کے بعد اس کو گندا ہونا محسوس نہ رہے. یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسی یہ مطلب گٹکے شٹکے جو کھاتے ہیں، گندی چیزوں سے بنے ہوئے گٹکے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا، اور یوں لے لے کے یوں کھینچ کھینچ کے آب حیات اتار رہے ہیں وہ اندر، اور بڑے خوش ہیں، یہاں بھرا پڑا ہے، یہاں بھرا پڑا ہے، دانت تباہ، مسوڑے تباہ، معدہ اندر تباہ. شروع میں تو قوت مدافعت ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں تو گرم خون ہوتا ہے، وہ تمام نقصانات کو دفع کرتا رہتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان اوور ایج ہوتا جاتا ہے اور یہ چیزیں نہیں چھوٹتی ہیں تو پھر قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، پھر ان چیزوں کے ثمرات بہت سخت برے ظاہر ہوتے ہیں اور انسان پھر اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں کہ ابھی دیکھیں سگریٹ کا ہم نے بتایا ایک دو پی تو مکروہ تنزیہ، لیکن اتنی پینا کہ مضر صحت بن جائے، اعلانیہ طور پہ پینا کہ لوگ اس کو مایوس سمجھنے لگیں. جیسے بعض ایسے خاندان ہوتے ہیں جن میں سگریٹ پینا انتہائی مایوس سمجھا جاتا ہے، اور اس میں اس کو آوارہ گردی کی ایک علامت تصور کیا جاتا ہے کہ بچہ آوارہ گرد ہو گیا تب سگریٹ ہاتھ میں لی ہے. اس ماحول میں اگر کوئی سگریٹ پیے گا تو پھر اس کو مکروہ تحریمی تک قرار دیا جا سکتا ہے. اور اتنی کثرت سے سگریٹ پینا کہ انسان کا پھیپھڑے ختم ہو جائیں بالکل، تو پھر یہ حرام کے درجے میں آئے گا، کیونکہ یہ خودکشی کے مترادف بن جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیزیں حقیقتاً نشہ نہیں لاتی ہیں وہ چیزیں نشہ نہ ہونے کی وجہ سے مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن جائز قرار دے دی جائیں، یہ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اور وجوہات کی بنا پر ناجائز ہو سکتی ہیں. اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں نشے کے حوالے سے چیزیں معروف ہو گئیں، جی یہ نشہ ہے، پان کا نشہ ہے، سگریٹ کا نشہ ہے، چھالیا کا نشہ ہے، لوگ اس طرح بول دیتے ہیں، تو ان میں سے کون سی چیز حقیقتاً نشہ آور ہے، کون سی نہیں ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر جو نشہ آور نہیں ہیں ان کے شرعی احکام کے وہ کس درجے میں ہیں، کیا مباح کے درجے میں ہیں کہ نہ گناہ نہ ثواب، یا مکروہ تنزیہی ہیں کہ شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن گناہ گار نہیں، یا مکروہ تحریمی ہیں کہ اس پہ ایک باقاعدہ گناہ مرتب ہوگا، یا حرام کے درجے میں ہیں کہ ان کا ترک ہم پہ فرض ہے. یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو مختلف پروگرامز میں ان کے پہ کلام ہوتا رہتا ہے. آپ بھی اپنے اطراف میں پہلے یہ غور کر لیں کہ آپ کوئی اس قسم کی عادت میں مبتلا تو نہیں ہے. ابھی جیسے ہماری خواتین ہوتی ہیں گھر میں، یہ پان وغیرہ کھاتی ہیں بہت زیادہ کثرت سے، بعض بہنیں کھاتی ہیں، چھالیاں کھاتی ہیں. اور ایک ڈاکٹر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ڈینٹسٹ تھے، میرے دوست تھے، تو وہ بتانے لگے کہ ہمیں ایک جگہ گیا تو ہم نے ایک فری کیمپ لگایا تھا، اس میں بہت ساری بچیاں آئیں اور ان کے دانت اتنے خراب تھے کہ ہمیں بتا نہیں سکتا ہوں. کہنے لگے وہ چھالیاں کھا کھا کے دانت ٹوٹے پڑے ہیں، حالانکہ غیر شادی شدہ ہیں، یعنی پہلی دانتوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہم پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا